سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں. گزشتہ کلاس حضرات نے سماعت کیا کہ جب عرب کے کافر اللہ رب العزت کے فرمان کو انکار کیا کہ انسان مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو انہیں بڑا تعجب ہوتا، بڑے سوچ میں پڑ جاتے انسان کیسے اٹھایا جائے. انسان مر گیا، فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، کیوں کر انہیں زندہ کرے. تو آج بھی اس آیت کریمہ میں اللہ نے وہی نشانی بیان کی، کہا محبوب انہیں سمجھاؤ بتاؤ پاکی ہے وہ جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے. آپ سوچیں مرد اور عورت، ہر چیز میں نر اور مادہ آتا ہے، چاہے جانور میں لے لو چاہے ان درختوں میں لے لو. جو جھاڑ ہے نا ان میں بھی نر اور مادہ ہوتا ہے، جھاڑا ہے نا درخت ان میں بھی نر اور مادہ ہوتا ہے. پپیتا آپ دیکھتے ہو نا، جو نر ہوتا ہے اس کے اندر بیج بڑے کم ہوں، لیکن جو مادہ ہوگا اس کے اندر بیج پوری طرح بھرے ہیں. یعنی پھلوں کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتا. وہی قرآن نے کہا ہر چیز کے اندر، جانور لے لو چرند پرند لے لو، ہر چیز کے اندر نر اور مادہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھیں انسان ہے، دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا سے اتنے بچے پیدا ہوئے کہ آج پوری دنیا انہیں کی اولاد. کچھ لوگ ہیں وہ بندروں کی اولاد ہیں کہ پہلے ہم بندر تھے، جیسے ترقی کر کے یہ انسان بن گئے، یہی ترقی کر کے یہاں کی اور آگے چلے جانا سیدھا اور کچھ بن جاتے ہیں. اللہ کا نظام اور سسٹم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انسان کا اول دن بنایا اسی طرح آدمی. وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. آپ یہیں دیکھیں کئی ایسے آپ کو انسان مل جائیں گے ان کے یہاں 10 12 15 20 اولادیں ہوتی. غوث پاک کے 49 بیٹے تھے. اس طرح کر کے اولادیں بہت تھی. جب ایک مرد اور عورت کتنے ہو سکتے ہیں؟ تو سے ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے اس کو پیدا کر دیا. دیکھیے اگر کسی چیز کو بنانا ہو تو ٹف ہے، لیکن اگر اس کا ایگزامپل ہو، اس کا سمپل ہو تو بنانے میں کوئی دشواری نہیں ہے. تو آپ سوچیں جب انسان تھا ہی نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا تو انسان کا نمونہ ہے، اور یہ کوئی اللہ کے لیے بڑی چیز نہیں. آپ کو بتاؤں بخت نصر ایک بادشاہ گزرا عیسائی، جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور بیت المقدس کے ارد گرد کو پورا تباہ و برباد کر دیا. اس زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام تھی، وہ وہاں سے ہجرت کر کے دوسرے مقام پر گئے، لیکن کچھ زمانے کے بعد وہاں سے جب آئے بیت المقدس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنے لگے مولا پہلے یہاں سب ہرا بھرا، سب آبادیاں تھی، ساری چیزیں تھی، کیا یہ دوبارہ پہلے کی طرح آباد ہو جائیں گے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلا دیا. 100 سال تک سوتے رہے. 100 سال کے بعد جب اٹھے تو اللہ نے کہا کتنا سوئے؟ کہا آدھا دن یا 1 دن یا اس سے کچھ کم. اللہ نے کہا اپنے گدھے کی طرف دیکھو جس سواری پر سوار ہو کے آئے تھے، دیکھے نا اس کی گوشت چمڑا ومڑا سب غائب، خالی ہڈیاں ایسے نظر آ رہی. اللہ نے کہا دیکھو اس کو. کتنے سال سے؟ کہا 100 سال سو. دیکھو ذرا اپنے گدھے کو. دیکھا نا، دیکھتے ہی دیکھتے اس گدھے کے اندر اس پر گوشت آتا ہے، چمڑا آتا ہے، خون آتا ہے، زندہ ہو کے کھڑا ہوگا. اللہ نے تب سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جانور کو زندہ کر سکتا ہے پہلے اسی طرح اس کی حالت میں کر دے.
دیکھو وہ اللہ ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں۔ اگر حضرت اصحاب کہف کو 300 برس تک سلاتا رہے تو کوئی ان پر کوئی فرق نہ آئے، اگر ہمیں سلا دے پھر زندہ کر لے تو کون سی بڑی بات۔ تو کہا گیا اس میں بھی غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کس انداز میں زندہ فرمائے۔ پھر آگے فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں کبھی وہ اندھیروں میں۔ آپ سوچیں ابھی لائٹ وغیرہ روشنی وغیرہ نہ ہو یا لائٹ چلے تو اندھیرا ہو، یعنی گویا کہ مردہ ہو گیا، اور پھر صبح ہوئی رات غائب ہو گئی سورج نکل آیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا لاتا ہے دن کا اجالا لاتا ہے، اسی طور پر آپ کو مار کر زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ آگے فرمائے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یہ حکم ہے زبردست علم والی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج کے جو سسٹم بنا دیا، سورج اسی طرح چلتا ہے، صبح نکلے گا چلتے 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 بھلا اور رات میں ڈوب گیا، شام میں ڈوب۔ کیا سورج کسی کے روکنے سے رکتا ہے؟ کیا سورج ڈوب گیا تو ڈوبا ہوا سورج نکال سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے نکالا تو بھول گئے، وہ میرے آقا کی شان ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ باقی دنیا کے کسی انسان میں طاقت نہیں کہ کوئی انسان سورج کو روک سکے یا ایسا کچھ کر سکے، یا سورج کبھی دیر سے نکلے، کبھی ایسا ہوا؟ اب بھائی اگر کوہرا پڑ رہا ہے یا بادل ہے تو ایک الگ چیز ہے، باقی سورج تو اپنے ٹائم سے نکلتا چلتا ہے، کیا اس سے تمہیں نظر نہیں آتا؟ وہی سورج بالکل ہلکا شروع ہوتے ہوتے اتنا تیز ہو گیا تو ڈیم ہوتے ہوتے پورا ڈیم ہوا غائب ہوا۔ تو وہی خدا کی شان انسان کو روح دیتا ہے، ڈبا دیا پھر اچھال دیا۔ دیکھو تو جو خدا سورج کو زندہ کر سکتا ہے، سورج کو روز لا سکتا ہے، تو وہی خدا مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال پہلی۔ آپ سوچیں جب چاند نکلتا ہے بالکل پتلا پتلا، موٹا 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 موٹا، 14ویں چاند آئی بالکل فل ہو گیا، پھر وہی 14ویں چاند ختم، پھر ہلکا 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 دیر سے نکلتے نکلتے تھوڑا کم کم ہوتے ہوتے ختم۔ اس میں بھی دیکھو جو خدا سورج کو ہلکے سے شروع کر کے اتنا چمکا چاند کو، پھر چاند کو ڈبا دے، کہا اس میں بھی تمہارے نشانی وہی خدا تمہیں بھی زندہ کرے۔ قَالَ الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے، اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہے رہا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ایک حد بنا دی۔ سورج اب نکلے گا یہاں ڈوب جائے گا، چاند نکلے گا ڈوب جائے گا، رات طلوع ہوگی، دن نکلے گا دن ڈوبے گا، رات آئے گی۔ اب سوچے اللہ کی شان، کبھی رات اتنی بڑی کر دیتا ہے کہ دن سے چھوٹا ہو جاتا، اور دن کبھی بڑا کر دیتا، رات چھوٹی کر دیتا۔ اصل میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہم یہاں بہت زیادہ بہت سی 1.5 گھنٹے کا ہمارے یہاں فرق ہوتا ہے، جیسے ابھی 7:34 کا ٹائم کا کم ہوتے ہوئے تو 6:02 آ جائے گا چنڈیگڑھ میں، یعنی تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوا۔ اسی طرح صبح میں بھی معاملہ ہوا، جو ابھی صبح میں آپ کی صبح ہو رہی تھی 5:57 پر، اب ہوتے ہوتے کہاں پہنچے گی 7:20 پر 22 سے پہنچ جائے گی، یعنی دونوں ٹائم ملایا جائے تقریباً 2.5 گھنٹہ اس کے آزو بازو میں، یعنی دن چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ لیکن اسی دنیا کے اندر ایسی بھی جگہ ہے جہاں 6 مہینہ سورج 6 مہینہ رات، دن 6 مہینہ 6 مہینہ رات، ایسا بھی۔ اسی دنیا کے اندر ایسی بھی جگہ ہے جہاں پر آپ دیکھیں نا، جیسے لندن وغیرہ کے اندر ہے نا،
وہاں ٹھنڈیوں میں دن بڑا چھوٹا ہوتا ہے اور رات بڑی ہوتی، اور گرمیوں میں رات چھوٹی ہوتی دن بڑا ہوتا ہے۔ جیسے میرا ایک دوست لندن میں رہتا ہے، ہم ساتھ میں پڑھے، وہاں امامت کرتا ہے، اس سے میں نے پوچھا تھا گرمیوں میں، اس ٹائم میں روزہ دیتا ہوں، تو بتا رہا تھا کہ رات میں 2:30 بجے سحری ختم ہو جاتی ہے، رات میں 2:30 بجے سحری ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا سورج سے ڈوبتا کا 9:30 بجے رات میں، اب سوچے 9:30 بجے سورج ڈوبتا ہے اور 2:30 بجے سورج نکل جاتا، 2:30 بجے سحری ختم۔ اسی طور پر جب ٹھنڈیوں کا موسم آتا ہے تو ٹھنڈیوں کے موسم میں ہوتا یہ ہے کہ صبح 9 بجے جا کر کے سورج نکلتا ہے اور 3 بجے ڈوب جاتا ہے۔ تو میں نے کہا وہاں پھر سسٹم کیسے کرتے بھائی رات؟ تو کہا یہاں وہاں کا سسٹم ایسا کہ جب رات ہوئی نا تو بس 7 بجے لوگ ڈیوٹی، تو 7 بجے ڈیوٹی۔ کہا ان میں اکثر لوگ جو ہے ٹھنڈیوں میں زیادہ تر روزہ ہی رکھتے، پورا مہینہ روزہ۔ کہا 9 بجے سورج نکلتا ہے تو 8 بجے آرام سے 7:30 8 بجے ساری سحری وغیرہ کر لیے، واپس آئے وہی کر لی۔ تو کہا پوری ٹھنڈی روزہ ہی رکھتے اور کھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس طرح عبادت کا عبادت، ثواب کا ثواب، صحت کا صحت، ساری چیزیں ہو جاتی۔ بہرحال تو ان ساری چیزوں میں اللہ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ذرا، رات اتنی چھوٹی، دن اتنا بڑا، دن اتنا چھوٹا، رات اتنی بڑی، یہ ساری چیزیں ہو رہی۔ تو جب جو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی چیز نہیں کہ آپ مر جاؤ دوبارہ زندہ کرے، اور زندہ ہوگے، چاہے جو کچھ ہو جائے، جانور کھا جائے، کچھ بھی ہو جائے، زندہ ہوگے۔ اللہ پاک کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔